ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ਼ਬਾਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਰਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਮੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਨੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਬਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਖਰਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ, ਜबकि ਉਹ ਤਾਂ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। قرآن میں جو مخاطب قوم کے نظریات بیان کیے گئے نا، کیونکہ ان میں ہر طرح کے لوگ موجود تھے، کسی گروہ کا نام نہیں لیا گیا۔ یعنی کچھ وہ لوگ تھے جو اٹھائے جانے کے یکسر منکر تھے، کچھ جو تذبذب کا شکار تھے، جس طرح انہوں نے بتایا نا ایگنوسٹسزم، کہ تشکیک کا شکار تھے، پتہ نہیں اٹھنا پتہ نہیں اٹھنا۔ جس طرح سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا باغ والے کا، وہ کہا اگر مجھے اٹھایا گیا تو مجھے اس سے بھی اچھا باغ دیا جائے گا، میں پھر بھی تم سے بہتر ہی ہوں گا۔ غریب ہمسائے کو یہ بات کہہ رہا ہے۔ یعنی یہاں ایک متذبذب مشرک کی بات ہو رہی ہے، یعنی کچھ اس میں متذبذبین تھے، کچھ پکے منکر تھے، کچھ کا یقین تھا کہ واقعہ اٹھایا جانا۔ یعنی ہر ایک اندر ایک ہی جیسی خرابی نہیں تھی نا۔ یعنی آج اگر قرآن نازل ہو جائے یا کوئی کتاب نازل ہو فرض کریں، تو اس میں کیا ہوگا؟ تو اس میں جو آج کے مخاطبین قوم کے جو نظریات، انہیں کی تردید کی جائے گی نا، ان کے نظریات کو زیر بحث لایا جائے گا، تو اس میں بغیر نام لیے بیان کیا ہوگا بس۔ یعنی اس میں ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔